بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنے کہانی۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سنے کہانی چینل، یوٹیوب چینل اور اس کا فیس بک پیج آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ سنے کہانی چینل بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ بچوں میں اردو زبان جو ہے اس کے فروغ کے لیے کام کیا جائے، بیکاز اردو کی جو حالت ہمارے ملک میں ہے اور بتدریج یہ گرتی جا رہی ہے، تو بچوں میں اردو زبان کا جو فروغ ہے وہ سنے کہانی کے توسط سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر سنے کہانی کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اندر الفاظ کے ایک ذخیرے کو بنایا جائے، کیونکہ جب الفاظ کا ذخیرہ ہوگا تو بچے سنیں گے بھی اچھے سے، سمجھیں گے بھی اچھے سے، سوچیں گے بھی اچھے سے، بولیں گے بھی اچھے سے، اور اپنی بات ہم تک اچھے سے پہنچا سکتے ہیں۔ تو سنے کہانی کا پہلا مقصد اردو زبان کا فروغ ہے بچوں میں، اور دوسرے نمبر کے اوپر الفاظ کا ذخیرہ بچوں کے ذہنوں میں بنایا جائے۔ اچھا، الفاظ کا ذخیرہ کیوں ضروری ہے؟ یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمارت کی نشانی کیا ہے؟ بڑی گاڑی، بڑا گھر، ایک پرتعیش طریقے کا رہن سہن، تو اس کو ہم کہتے ہیں امیر۔ اور عمارت کی نشانی کیا ہوئی؟ پیسہ۔ علامت کیا ہوئی؟ پیسہ۔ اسی طریقے سے جو علم ہے وہ ہم اکٹھا کرتے ہیں الفاظ کے ذریعے۔ تو یہ ایک بہت اچھی سی کوشش ہم نے ایک شروع کرنے کی ہے، اور اس میں ہمیں آپ کا ساتھ بھی چاہیے ہوگا۔ اور ہمیں آپ کا ساتھ کیسے چاہیے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہمارے فیس بک پیج جو ہے اس کو بھی لائک اور فالو کیجیے گا۔ بس ہمیں آپ کی طرف سے اتنی ہی مدد کی درخواست ہے، باقی تو انشاءاللہ تعالی سلسلہ ہے، خیر کا سلسلہ ہے، تو بالکل پر امید ہیں ہم کہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اچھے سے لے کے چلیں گے۔ اچھا، دوسرے نمبر کے اوپر سنے کہانی جب چینل کچھ مہینے پہلے لانچ کیا تو اس سے پہلے یوٹیوب کے اوپر جا کر دیکھا، ایک ریسرچ کی اپنے تئیں، اور کافی مہینے اس پہ لگائے کہ یوٹیوب پہ آج کل کس قسم کے چینلز ہیں اور وہ بچوں کو کس قسم کی کہانیاں پہنچا رہے ہیں۔ اس میں بے شمار کانٹینٹ اویلیبل ہے ہندی چینلز کا، بے شمار کانٹینٹ اویلیبل ہے انگریزی چینلز کا، اور بدقسمتی سے بچوں کے حوالے سے ہمارا کانٹینٹ اتنی زیادہ مقدار میں موجود نہیں ہے۔ اچھا، پھر جب مختلف سلسلے دیکھے تو اس میں سوچا کہ ایک چیز جس کو میں نے آبزرو کیا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں سے اس بارے میں چھوٹی سی ڈسکشن بھی ہوئی، اور اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کم از کم یہ جو میں نے ریسرچ سے جو کچھ حاصل کیا وہ میں والدین کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ اچھا، آپ جب اپنے بچوں کو موبائل ان کے حوالے کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بچہ جس کارٹون پہ جا رہا ہے وہ بچے کو کیا سکھا رہا ہے، اس کی اخلاقی تربیت میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو جس طریقے سے چینلز چل رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر بچوں کے حوالے سے، اور جس قسم کا وہ پیغام پھیلا رہے ہیں، وہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے والدین کے لیے اور معاشرے کے لیے بھی۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کون کون سے سلسلے ہیں جو مشہور ہیں اور ان کی بڑی فالوئنگ بھی ہے۔ پنوکی، یہ ہر وقت یہ کردار جھوٹ بولتا ہے، ہر وقت جھوٹ بولتا ہے۔ سنڈریلا،
وہ اپنے والدین سے جھوٹ بولتی ہے رات باہر گزارنے کے لیے. ہنری وہ مس بیہیو کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ. اور موٹو پتلو لوگوں کی چیزیں چوری کر کے کھاتے ہیں. اور ڈوریمون وہ دکھاتے ہیں کہ جی وہ اپنے ساتھیوں کی ہر جائز ناجائز طریقے سے مدد کر رہا ہے. اب سلیپنگ بیوٹی بھی ایک سلسلہ ہے، اور اس میں سلیپنگ بیوٹی سو رہی، اور جب تک پرنس آ کے اس کو کس نہیں کرے گا تو وہ جاگے گی نہیں. رومیو جولیٹ کو آپ دیکھ لیں کہ اگر محبت حاصل نہیں ہوگی تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں. سنو وائٹ کا کردار دیکھیں کہ وہ 7 اجنبی بندوں کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے. تو یہ جو بچوں کے سلسلے ہیں، کیا والدین اس سلسلے کو جانتے ہیں کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں اور اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ مانا کہ آج کل ہر چیز اپنی تنزلی کی طرف ہے، لیکن ہم بچوں کے، آنے والے بچوں کے مستقبل کے بارے میں اگر سوچتے ہیں تو کم از کم یہ تو تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں اور اس سے وہ کیا سیکھیں گے. جس طرح کہتے ہیں کہ جی بچوں کو یہ مت بتاؤ وہ کیا دیکھیں، بچوں کو یہ سکھاؤ وہ کیسے دیکھیں. اگر آج ہم بچوں کو اخلاقیات پر مبنی کہانیاں، ان کی ترغیب دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کہانی کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں گے، کہانی کے آخر میں جو سوالات ہیں ان کو بچوں کے ساتھ مل کر حل کرنے کی کوشش کریں گے، بچے یقیناً، وہ بچے ہیں، وہ انگیج ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. اور اس طریقے سے اردو زبان کا جو فروغ ہے اس میں بھی مدد ملے گی. اور اخلاقیات جو کہ بالکل اپنی نچلی سطح کی نہج پہ ہیں، تھوڑا سا ان کو بھی بچوں کے اندر لانے میں ایک مدد ملے گی. میں والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے آپ ہمارا ساتھ ضرور دیجیے گا، کیونکہ اردو زبان پاکستان کی پاکستان کی آفیشیل زبان ہے، سرکاری زبان ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے. کس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی پہچان کھو جائے، اس کی شناخت کھو جائے؟ تو یہ اردو زبان کے فروغ کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے فروغ کے لیے بھی ہم کام کریں گے. اچھا، سنے کہانی کے اندر ایک اور سلسلہ بھی ہم شروع کریں گے جس میں ہم اپنے اسلاف کو یاد کریں گے. بے شک وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اپنے اسلاف کو یاد بھی نہیں رکھتی اور ان کو سنتی بھی نہیں. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے حوالے سے، پاکستانیت کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے بہت اچھی اچھی چیزیں بھی سننے کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی سنے کہانی میں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.